محترم حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لوگ آئے، بات کہی کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت بیٹے اور بیٹیاں نہیں۔ ایک نے کہا مال و دولت نہیں ہے، بڑی مجبوری کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح کسی نے کھیتی کی اور کسی نے آبپاشی کی شکایت پیش کی۔ انہوں نے سب کو یہی نسخہ بتایا کہ تم استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ سب کو ایک ہی نسخہ کیوں بتایا؟ انہوں نے بھی قرآن کی یہی آیہ مبارکہ پیش کی کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو یہی نسخہ پیش کر رہے ہیں۔ چاہتے ہو کہ اللہ کے انعامات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، دنیا کی دولتیں، آخرت کی دولتیں اس کو مل جائیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے حضوری قلب کے ساتھ استغفار کریں۔ والمرسلين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہم پر رمضان المبارک کی جو نعمت آئی تھی اس میں آج جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ یقیناً ہر آنے والا دن اللہ کے حکم سے تبدیل ہوتا ہے۔ بعض اوقات نعمتیں بے شمار ہوتی ہیں لیکن ان کا بھی زوال آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کی جائے۔ جس قدر زیادہ نعمت ایمان کی قدردانی کی جائے گی اللہ رب العالمین اس میں اضافہ فرمائیں گے، اور ان نعمتوں کا اختتام یقیناً اللہ رب العالمین کی جنت پر ہوگا، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش پر ہوگا، اور ہم بہت زیادہ ان نعمتوں میں اپنا حصہ پائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ساتھ شامل حال رہا تو اس وقت نعمتوں میں زوال نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک حقیقت ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ یہاں پر جو آزمائش کا سلسلہ ہے وہاں نعمتیں زوال پذیر بھی ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں۔ آج چونکہ رمضان المبارک کا اختتامیہ ہے تو جو بات میرے ذہن میں سب سے اہم ترین بیٹھی وہ یہی تھی کہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے ہماری ان نعمتوں میں زوال کی بجائے اٹھان آئے، اور یقیناً نعمتوں میں اٹھان لانے والی چیز
جو میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں بھی یہاں پر بیان کی کہ ساریو الی مغفرت من ربکم و جنہ، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرح سفر کیا جائے۔ اور آج ذرا اس موضوع کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ آج جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ تحریم کی 8 نمبر آیت، اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے رب کے سامنے خالص توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو، توجہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ اور اس توبہ کے نتیجے میں یہ بات ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے، یکفر عنکم سیئاتکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اپنے بندوں کے سامنے دیا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اگر انسان خالص جذبے کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرنے والا بن جائے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اپنے انعامات کا پھر سلسلہ گنوایا کہ نہ صرف گناہوں سے نجات مل جائے گی بلکہ اللہ رب العالمین انسان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ان جنتوں میں نہریں بھی ہوں گی، محلات بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتیں ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے ایک اور انعام کا اعلان فرمایا کہ اس توبہ کے ساتھ وہ انعام بھی جڑا ہوا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ رب العالمین اس روز نہ تو اپنے انبیاء کو اور نہ نبی مہربان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا، ان کی نیکیوں کے سبب، ان کے توبہ کے راستے پر چلنے کے سبب، اور نہ ہی ان لوگوں کو پھر معاف رسوا کرے گا والذین آمنوا معہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایمان لائے۔ یعنی یہ دیکھیے میرے اور آپ کے ایمان کو اور توبہ کے عمل کو اللہ رب العالمین نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی یہ اتنا اعلیٰ ترین، عرفہ ترین عمل ہے کہ میں اور آپ اگر اس کو کرنے والے بنیں تو اللہ رب العالمین ہمارا شمار اور ہمیں جس صف میں کھڑا کرے گا وہ انبیاء علیہ السلام کی صف ہے۔ جس طرح ان پر اللہ کا غصہ، ناراضگی ختم ہو جائے گا، اللہ اسی تعلق کی نسبت سے ہم پر بھی اپنے غصے کو اور ناراضگی کو ختم کر دیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں انبیاء علیہ السلام پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو روز قیامت پھر اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے ایک انعام اور ذکر فرمایا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا۔ یعنی اس وقت جب میدان حشر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں گے، اور انسان کو چلنے کے لیے خاص طور پر میدان حشر سے جنت کی طرف جب سفر ہوگا تو پل صراط پر چل کر جانا ہوگا، وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، جہاں پر آگ کی لپٹیں ہوں گی اور اندھیرا ہوگا، دھوئیں کے سیاہ بادل ہوں گے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں توبہ کا عمل کرنے والے مومنوں کو ایسا نور عطا فرماؤں گا کہ وہ ان کے دائیں طرف اور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اور آپ نے یہ قرآن کی آیات بھی سنی اور بتایا گیا کہ منافقین کے ساتھ کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس توبہ کا راستہ نہیں ہوگا، ایمان کا راستہ نہیں ہوگا، جس کے سبب وہ مومنوں کو آواز دیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی اپنی روشنی میں سے روشنی لینے دو۔ اور مومن کیا کہیں گے؟ مومن کہیں گے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، تمہارا نور بھی تمہارے پاس
ہونا چاہیے. اگر میرا نور میرے ساتھ ہے تو تمہارا بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا. یعنی یہ سمجھیں کہ جو لوگ منافقت کی وجہ سے دو عملی اور دوغلے پن کی وجہ سے آخرت میں اپنے ساتھ یہ نیکیاں نہیں لے جا سکے ہوں گے، یہ نور یہاں سے جا رہا ہے، میرا اور آپ کا نور یہاں سے جا رہا ہے، اور وہ ہمارا انتظار کرے گا. منافق کا اور دوغلے آدمی کا نور اس کے ساتھ نہیں جا سکے گا اس کی منافقت کے سبب، اور وہ اسی چیز کی طرف مومن ان کو توجہ دلائیں گے کہ تم پیچھے مڑ کر دیکھو تمہارا نور تمہارے ساتھ ہوگا. وہ ایسے کر کے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، اللہ رب العالمین مومنوں اور منافقوں کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دیں گے، اور یہ اپنے ہی اندھیرے میں جہنم کی ان اتھاہ گہرائیوں میں گر جائیں گے. عزیزان محترم، یہ وہ نور ہے، توبہ کا نور، استغفار کا نور، جو مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اور دیکھیے مومن کی یہ صفت ہے، وہاں پر بھی یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے حضور اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے. کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اکڑ نہیں ہے شیطان کی طرح. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی نا جی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یعنی ہر دم استغفار. شیطان نے کیا کہا کہ مجھے تو آگ سے بنایا گیا، اور آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا، یہ نیچے کی طرف جاتا ہے، میں تو اس کو بہکاؤں گا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب بہکایا، احساس ہوا، جنت کے کپڑے اتر گئے، تو اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ اسی وقت اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لی، اور جو مغفرت ملی اس نے تمام گناہوں کو دھو دیا. تو حضرات محترم، یہاں پر بھی توبۃ النصوحہ کا معنی ہے خلوص اور خیر خواہی، خالص جذبے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر کے اقراری بن کر پھر اللہ کے حضور معافی طلب کی جائے. انشاءاللہ کسی موقع پر توبہ کی تمام شرائط جو پیش کی جاتی ہیں قرآن و سنت میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور یہاں پر یہ جو توبۃ النصوحہ کا ہے، اس کا معنی خالص شہد کو بھی اصل ناسے کہتے ہیں. خالص شہد کو اصل ناسے کہتے ہیں، اور کسی پھٹے ہوئے کپڑے کو دوبارہ سی دینے کو اور رفع کر دینے کو بھی توبہ، یعنی اس کو کہا جاتا ہے ادھڑے ہوئے کپڑے کو مرمت کرنے کو نصاحت الثوب. ثوب کپڑے کو کہتے ہیں. تو جو کپڑے کو پھٹے ہوئے کو دوبارہ سی دیا جائے اس کو نصاحت الثوب کہا جاتا ہے. اسی طرح پھٹے پرانے اعمال کو اور ایسے اعمال جو ندامت کا سبب ہوں اور اللہ کے حضور ہم کوتاہیاں اور بے عملیاں کر چکے ہوں، ان کو جب دوبارہ ندامت کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہوئے بندہ گڑ گڑاتا ہے تو وہ گویا توبہ کرتا ہے. اس توبہ کے عمل کو اللہ رب العالمین یہاں پر مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تم خالص توبہ کر لو، توجہ کر کے اپنے اعمال کو میرے سامنے پیش کر کے اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تم پر یہ انعامات کر دوں گا. اور پھر انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ مومن یہ کہتا ہے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. کیا ہمارے رب آج کے دن جب ہمیں روشنی کی ضرورت ہے تو اس روشنی میں جو جو کمی موجود ہے وہ نور ہم پر اپنا مکمل کر دی. اتمم لنا نورنا واغفر لنا،
دیکھیے پھر استغفار طلب کر رہا ہے مومن. اپنے اختتامی جملہ جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے منہ سے بلوانا چاہتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر انبیاء علیہ السلام نے مومنوں کو اسی چیز کی طرف پکارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تو استغفار کی طرف پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو استغفار کی طرف پکارا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو استغفار کی طرف پکارا. آپ اور میں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ پکار سنتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب کے سامنے استغفار کا معاملہ کرو, توبہ کا معاملہ کرو, کیونکہ وہ بخشش کرنے والا مہربان ہے. انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ رب العالمین تم پر اپنا فضل و احسان کر کے رحمت کی بارشیں برسائے گا. یہ دنیا کے انعامات گنوائے جا رہے ہیں. پہلی قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے انعامات آپ کے سامنے گنوائے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ تمہاری مدد کرے گا بیٹوں کے ذریعے اور مال کے ذریعے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ تمہیں سبز و شاداب باغات عطا کرے گا, کھیتیاں دے گا, اور تمہاری نہروں کو رحمت برے پانی سے بھر دے گا. یعنی تمہارے پاس آب پاشی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قحط سالی کا سامان ہوا اور نماز استسقاء پڑھانے کے لیے نکلے. وہاں پر ایک ہی دعا کی, ربنا اغفر لنا, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, اور نماز استسقاء پڑھ کے واپس چل پڑے. صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین آپ نے کوئی اور بات کی نہیں سوائے استغفار کے؟ تو اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کی سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت کر دی کہ دیکھیے ہم جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مدد بھی اتارتا ہے اور اپنی نعمتیں بھی اتارتا ہے اور اپنی بارشیں بھی اتارتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں پھر یہ بارشیں بھی نہیں اترتی, اور اگر آتی ہیں تو بے موسمی آتی ہیں جس کے ذریعے ہماری فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. پانی آتا ہے لیکن سیلاب کی صورت میں ہمارے جانوروں کو بہا کر لے جاتا ہے اور ہمارے جانوں کا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی ترتیب پیش کر رہے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. حضرات محترم, حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کر بات کہی کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضرت میرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں. ایک نے کہا مال و دولت نہیں ہے, بڑی مجبوری کی زندگی گزار رہا ہوں. اور پھر اسی طرح کسی نے کھیتی کی اور کسی نے آبپاشی کی شکایت پیش کی. انہوں نے سب کو یہی نسخہ بتایا کہ تم استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو. پوچھنے والے نے پوچھا یہ سب کو ایک ہی نسخہ کیوں بتایا؟ انہوں نے بھی قرآن کی یہی آیا مبارکہ پیش کی کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو یہی نسخہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے انعامات, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں, دنیا کی دولتیں, آخرت کی دولتیں اس کو مل جائیں, تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے حضوری قلب کے ساتھ استغفار کریں. تو حضرات محترم, اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی کمیوں کو بھی قرآن میں بیان کر دیا اور انعامات کا بھی ذکر کر دیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر بستیوں والے, اللہ کے توجہ دلانے کا انداز کیسا ہے. آپ کو کہا بستیوں والے, آبادیوں والے, شہروں والے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. تقوی کی زندگی اختیار کرتے اور ایمان کی زندگی اختیار کرتے, ایمان لاتے اور تقوی کی روش پر چلتے, برائیوں کو چھوڑ دیتے, نیکیوں کو اختیار کر لیتے.
اللہ کی رضا والے راستے پر چلتے، اللہ کی ناراضگی والے راستے کو چھوڑ دیتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا، ہم ان پر، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا جی، اس کا مطلب ہے کھولنا، ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے زمین و آسمان سے، لیکن وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے، لوگ نیکی کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بعض اوقات زبان سے ہم نیکی کو نہیں ٹھکراتے، نیکی کا انکار نہیں کرتے، لیکن میری اور آپ کی بدعمالیاں اس بات پر مہر لگا رہی ہوتی ہیں کہ میں نیکی کو نہیں مانتا، یہ جوانی میری ہے، یہ مال میرا ہے، یہ حسن، یہ وسائل، یہ میں نے محنت سے حاصل کیے ہیں۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ جب انکار کرتے ہیں تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو کچھ وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے اس کے سبب ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ حضرات محترم، مضمون لمبا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل مبارک بھی دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے رہو۔ دیکھیے بات کتنی اچھی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین انسان ہیں، آپ کی نیکیاں سب سے بڑھ کر ہیں، اللہ کی قربت سب سے بڑھ کر ہے، لیکن فرمایا لوگو تم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے رہا کرو۔ اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا عمل مبارک بھی نہیں ہے کہ روز قیامت کہیں تھوڑی سی شرمندگی کا بھی باعث بنے، حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے لوگ پلٹ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور یہ گزارش کریں گے کہ آپ آج کے دن اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ریکویسٹ کیجئے کہ حساب کتاب کا عمل شروع کیا جائے، جنت کا داخلہ فوری نہیں مل جائے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، لیکن سوچئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل دن میں 100 مرتبہ کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو وہ عمل کتنا کرنا چاہیے، وہ عمل کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو حضرات محترم، مومن ہمیشہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ مومن اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ اپنے ایمان کو سبب کے طور پر اور توبہ استغفار کو سبب کے طور پر اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ یعنی توبہ استغفار کیا ہے؟ اقرار گناہ ہے، ندامت کا اظہار ہے، اللہ میں ایمان لایا، میں ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکا، میرے مولا ایمان کی بلندیوں پر چڑھنے کے لیے جس کوشش کی محنت کی ضرورت تھی میں وہ نہیں کر سکا، یا رب العالمین میں ایمان تو لایا لیکن میں تیرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر مومن کی صفتیں گنوانے کے بعد آخر میں کہتے والمستغفرین بالاسحار۔ اور آج کل رمضان میں خاص طور پر ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے کہ ہم اگر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں سحری سے تھوڑا سا پہلے توبہ کا عمل کریں، 2 نفل پڑھ لیں، قرآن کی چند آیات پڑھ لیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم آپ پر، امت مسلمہ پر، یہ دیکھیے کہ تراویح کی نماز کو بھی اسی نماز کا قائم مقام بنایا گیا جو تہجد کی نماز ہے، لیکن یہ مومن اگر مستقل صفت اختیار کر لے اللہ کے حضور توبہ استغفار والی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشش کا فیصلہ کر دیں گے۔ حضرات محترم، آج
जुमा के खुतबे के साथ दो मौज़ूआत और भी हैं, और ये भी मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के हाथों की कमाई है जो हमने जुर्रत वाला अमल, ईमान की मकबूलियत वाला अमल हाथों से छोड़ दिया। हम पर बदबख्त हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए। एटमी पावर होने के बावजूद हमारी कुव्वत हाथों से निकल गई और हमारी टांगें थर थर कांपती हैं। दुश्मन आज हम पर चढ़ दौड़े और उन्होंने हमें धमकियों पर रख लिया, हमें अपनी तलवार की और अपने असले की नोक पर रख लिया। हम तमाम वसाइल और उम्मत का असासा अपने पास होने के बावजूद इस कदर बदबख्त हो गए कि हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मफादात पर पड़ती है। हम हुकूमत मांगते हैं तो उनके दर्द की ठोकर के तौर पर मांगते हैं, अपनी रोटी तलब करते हैं तो वहां सर तलब करते हैं। हम दुश्मन के मफादात को पूरा करने वाले हैं, जिसके सबब दुश्मन हम पर चढ़ दौड़ा। मैं यूरोपीय यूनियन के उस अमल को, उसकी मजम्मत करता हूं जो उन्होंने 295C, जो हमारे 1973 के आइन की एक दफा है, जिसके मुताबिक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन का मुर्तकब होने वाला शख्स, उसकी सजा मौत है। लेकिन वो अपने परवरदा लोगों के जरिए पूरी दुनिया में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और अहानत करवाते हैं, नामूस रसालत पर कदगन लगाते हैं, और फिर इससे आगे बढ़ते हुए अब उनके हौसले इस कदर ज्यादा बढ़ गए कि कभी आसिया मलोना की सूरत में मुजरम को पकड़कर अपने घरों में वापस ले जाते हैं और उनको VVIP मेहमान बनाकर रखा जाता है, और हमारे जख्मों पर निमक पाशी की जाती है। और हमारे हुक्मरान, जरा शर्मिंदगी का नाम इनके पास से नहीं गुजरा, हया नाम की शय इनको नहीं मिली। मुनाफकत और कुफर की पासदारी कूट कूट कर के अंदर भर चुकी है, और ये लोग डंके की चोट पर लोगों के सामने इस बात को बयान करते हैं, फिर इसके बावजूद हम इनके नारे लगाने वाले हैं, हम इनसे तरक्की की मंजिलें पाने की चाहत करने वाले हैं, हम इनकी बेगैरतियों के बावजूद इन्हीं के कासालेस बने हुए हैं और इनके झंडे को उठाने वाले हैं। हजरात मोहतरम, झूठी बातें करके कौम को गलत रास्तों पर लगाना और कौम को उसके दुश्मनों के आगे उसके चरणों में फेंक देना, ये हमारे अपने हाथों की कमाई है। इसमें हो सकता है कि किसी को बुरा लगे कि फलां ने ये किया था, फलां ने खत्म नबूवत पर लगाई थी बात और फलां ने भी लगा दी, तो क्या हुआ? जो जो खत्म नबूवत के साथ खलवाड़ करने वाले हैं, ज्यादती करने वाले हैं, अल्लाह के हजूर मुजरम के तौर पर पेश होंगे और कोई इनका मददगार नहीं होगा। जिल्लत और रुसवाई और जहन्नम की अथाह गहराइयां इनका मुकद्दर होंगी अगर ये तौबा करके नहीं जाते। तो हजरात मोहतरम, मुझे और आपको अपने आमाल के साथ इस बात की मजम्मत करनी है कि दुनिया का कोई मुल्क हमारे कानून के अंदर जो कुरान और सुन्नत की सही शिक्कों के मुताबिक बना हो। इसमें मैं थोड़ा सा एक वाक़या पेश कर दूं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को मानने से इनकार करना, यही है ना जी तौहीन रसालत। और तौबा नौज़बिल्लाह, मैं और आप कब कब अपने आमाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और अहानत करते हैं। हमें उस पर तौबा और इस्तग़फ़ार का अमल करना चाहिए। एक मर्तबा एक मुनाफिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आया, उसका यहूदी के साथ झगड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत उज़्मा ने फैसला सुनने के बाद यहूदी के हक में दे दिया। अब मुनाफिक उठा, उसके ज़हन में ख्याल आया कि मैं उमर के पास जाता हूं, वो जरा यहूदियों के बारे में, कुफार के बारे में थोड़े से सख्त हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया, अपनी बिपता दोबारा सुनाई, अपने केस को बयान किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना और कहा, अच्छा मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करता हूं। यहूदी ने जब अपनी बात सुनानी चाहिए, उसने कहा कि उमर ये बात सुन लो कि इस तरह मैं और ये
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس عدالت عظمیٰ نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے، اس کو اس فیصلے پر تسلی نہیں ہوئی، اس کا دل اس فیصلے کو نہیں مانتا کیونکہ اس کے حق میں نہیں ہوا، لہذا یہ مجھے کھینچ کر آپ کے پاس لے آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اندر سے تلوار لائے اور اس منافق کی گردن کو اتار دیا اور کہا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی۔ سارے مدینے میں شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ قرآن نے اس بات پر مہر لگا دی کہ عمر کا فیصلہ بالکل درست ہے، اس پر قصاص نہیں لیا جائے گا، اس پر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ منافق حقدار اس بات کا تھا کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کو واقعی قابل گردن زدنی ہونا چاہیے۔ اور آج جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت میں توبہ نعوذ باللہ گالی دے، ہم کہیں کہ اس کو پھولوں کے ہار پیش کیے جائیں اور اس کو جہاز پر VIP بنا کر اس کو جناب ان کے آقاؤں کے حضور نذرانے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کر دیا جائے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ حضرات محترم، آج دشمن کا ہم پر کاری وار ہے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا اس عظیم ہستی کا، اشرف صحرائی صاحب، جو سید علی گیلانی کے نائب ہیں، جو وائس چیئرمین تھے تحریک حریت جموں و کشمیر کے، اور وہ 74 سال کی عمر میں جیل میں ان کی گزشتہ روز رحلت ہوئی۔ اس کو شہادت کا مرتبہ کہا جانا چاہیے کہ ظلم اور بربریت کی چکی میں پسنے والے مجاہدین، پچھلے سال ان کا بیٹا مجاہد تھا جو کہہ لیں کہ کشمیر میں شہید ہوا، اور اس سال وہ خود دشمن کی قید میں اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ یقیناً ان لوگوں کا ہم پر حق ہے۔ انشاءاللہ ہم نماز کے فوری بعد میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی صفوں میں سیدھے کھڑے ہو جائیے اور ہم غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو حضرات محترم، میری اور آپ کی سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں کم از کم، یہ دیکھیے ایمان کے جو درجات ہیں نا جی، کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ اپنی زبان سے اس کو برا کہے، اور اس کو اپنے ہاتھ سے، پہلے نمبر پر اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ہٹا دے، دوسرے نمبر پر اگر اس میں اس کی قوت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس برائی کو برا کہے، اور تیسرے نمبر پر اگر اس میں یہ بھی قوت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرات محترم، مجھے اور آپ کو ایمان کے ان درجات کو، ایمان کی ان بلندیوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے معاشرے میں بدامنی، ظلم، بربریت اور خرابیوں سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر ہمارے دل میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ ہم کس منہ سے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور کیا ہدیہ لے کر جائیں گے، کہ اس ایمان کی دولت کو کیسے اپنے رب کے حضور منوا سکیں گے۔ تو حضرات، میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ استغفار کے عمل کو جاری و ساری رکھیے۔ جمعۃ الوداع کا یہ خاص عمل اپنی دعاؤں میں استغفار کی کثرت کیجیے اور خالصتاً اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کیجیے، اور اس میں ارادہ کیجیے کہ میں آئندہ ان گناہوں کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یقیناً امت اگر یہ عمل کرنا شروع کرے گی تو امت کی بلندیوں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا۔